الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والوں، لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، من قوم کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرد کا، عسیٰ امید ہے، قریب ہے، ان یکونوا کہ ہوں وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً بہت ہی بہتر، منہم ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، ولا نساء اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء عورتوں کا، عسیٰ امید ہے، قریب ہے، ان یکنن کہ ہوں وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً بہت ہی بہتر، منہن ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والی ہیں، ولا تلمزوا انفسکم اور نہ تم عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، یا اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر، ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو برے القابات سے، بئس الاسم برا ہے نام، الفسوق فاسق ہونا، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو توبہ نہیں کرتے، فاولئک پس یہ، ہم یہی وہ لوگ ہیں، الظالمون جو حقیقت میں ظالم ہیں۔ سورہ حجرات کی یہ 11 نمبر آیت چل رہی ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ نے ذکر کی جس کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ سخریہ مذاق اڑانا، لمز عیب جوئی کرنا، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا۔ اب یہ گناہ ہیں سارے، ان گناہوں کے ذکر کرنے کے بعد، ان سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہیں کریں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ پیچھے جو 3 گناہ ہیں، سخریہ، لمز اور تنابز بالالقاب، ان پر توبہ کرنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا، یہ بھی آپ کے سامنے بات کی گئی۔ اسی ضمن میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم جو ہے آپ کے سامنے کل مزید وضاحت کے ساتھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے کی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں اور کبیرہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی۔ چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ اگر بندہ کر لے تو اس پر یہ چیز لازمی آ جاتی ہے کہ اب یہ عذاب میں جائے گا۔ یہ کبیرہ گناہ کی تعریف کی گئی تھی کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ اگر بندہ کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر جہنم کے عذاب کو اوکے کر لیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس نے گناہ کبیرہ کیا، کیا وہ لازمی جہنم میں جائے گا؟ جبکہ اس کا جواب اسی آیت میں ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ کیونکہ پیچھے صغیرہ گناہ مذکور ہے، لیکن وہ کثرت سے کیے جاتے ہیں اس لیے کبیرہ بن جاتے ہیں، تو اللہ یہی سکھا رہا ہے کہ اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو جائے زندگی میں تو مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا جو ٹائم ہے انتہا کا وقت، توبہ ہر وقت کی جا سکتی ہے لیکن اس کی ایک انتہا ہے، اس کا دروازہ ہے۔ عمومی دروازہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور وہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہو، یہ عمومی دروازہ ہے۔
اگر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو ہر ایک کے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں، لیکن ایک خاص دروازہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ مختص ہے، اور وہ ہے ہر انسان کی اپنی لکھی ہوئی موت۔ بندے کی جب موت آتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی عمر میں، کسی کی بڑی عمر میں، کسی کو دن میں، کسی کو رات میں، کوئی مرض میں موت اس کو آ جاتی ہے، کسی کو صحیح سلامت حالت ہو اس میں بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو جس کی جس طرح موت لکھی ہو، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک روح یہاں حلق پر آ کر نہ اٹک جائے۔ یہ انتہا ہے توبہ کی۔ اس کا مطلب زندگی میں اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ توبہ کرنے سے اس سے وہ عذاب جو اس کے اوپر ایک بوجھ بن گیا ہے کہ اس کو بھگتنا تھا اگر وہ مر جاتا، اگر زندگی میں اس نے توبہ کر لی تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کا صفایا کر دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کو سمجھیں، پھر اس کے بعد اللہ کو سمجھیں۔ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کروں، انسان کیا چیز ہے اور اللہ کیا چیز ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا جس اسٹرکچر میں، جس ڈھانچے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کا ڈھانچہ بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھوک کو ایڈ کر دیا، کھانا، بھوک کو ایڈ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص خواہش رکھی ہے جس کو ہم جنسی خواہش کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایڈ کر دی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ اب جو چیزیں اللہ نے داخل کی ہیں نا، ان کا سولوشن بھی اللہ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے بندے کے اندر بھوک تو ڈال دی ہے، لیکن اس کو دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب اس کو بھوک لگے تو یہ مر جائے گا، نہیں، اس کا سولوشن دیا، کھانا پیدا کیا، زمین سے اناج اگائے۔ اللہ نے انسان کے اندر جنسی تسکین ایڈ کی ہے، داخل کی ہے، انسٹال کی ہے، تو اس کا سولوشن بھی پیدا کیا اللہ نے۔ کس طرح کہ انسان سے ہی اس کی جنس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ اگر مثال کے طور پر عورت پیدا نہ کرتا اللہ تو انسان نفسیاتی مریض بن جاتا، کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہونے والی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے اگر کوئی چیز رکھی ہے نا، جس کو ہم نتیجے میں برا سمجھ سکتے ہیں، بھوک ہے نا، اس کا نتیجہ اگر حل نہ ہو تو برا ہوگا، مر جائے گا انسان۔ جنسی خواہش ہے، اگر یہ پوری نہ ہو تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ تو ایک چیز اللہ نے انسان کے اندر ایڈ کی ہے، اس کا نتیجہ برا نکل سکتا ہے، تو اللہ نے اس کا سلوشن بھی دے دیا ہے انسان کو۔ بھوک لگتی ہے، بھائی کھانا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں جنسی خواہش چڑھتی ہے، جذبات تمہارے ابھرتے ہیں، بھائی نکاح کر لو، عورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ بات بھی ایڈ کی ہے کہ یہ گناہ کرے گا۔ اب گناہ کرنا بھی ایک بری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اس کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ یہ گناہ کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی سلوشن دیا ہے کہ بھائی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب چاہو توبہ کر لو۔ یہ ایک سلوشن ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ نہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ظالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالکل ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کی ذات عدل پر مبنی ہے، اللہ کے کام بھی عدل کے، اللہ کی حکمتیں بھی عدل پر مبنی، اللہ کی باتیں بھی جو ہے نا عدل پر مبنی ہے۔ تو یہ اللہ کا عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر انسان کے اندر بھوک پیدا کی ہے اللہ نے، اور زمین میں اناج نام کی کوئی چیز اللہ نہ رکھتا تو اللہ ظالم ہوتا۔ اگر اللہ انسان کے اندر خواہش رکھ دیتا تو عورت کو پیدا نہ کرتا تو اللہ ظالم ہوتا۔ اسی طرح انسان ہے ہی گناہ کرنے کا پتلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، جتنے بھی انسان ہیں فطرتی طور پر سب کے سب گناہ گار ہیں، یعنی ان کی فطرت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ان سے گناہ ہوگا لازم۔ ان کا اسٹرکچر ہی اللہ ایسے بنایا ہے ان کا، انسانوں کا، کہ اس سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔
تو اگر مثال کے طور پر توبہ کا آپشن نہ ہوتا تو انسان مصیبت میں پڑ جاتا اور اللہ پر ظلم کا نعوذ باللہ دبا لگ جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ بالکل ذرے برابر بھی ظلم کے ساتھ متصف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ تو یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ ہے کہ انسان یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور اللہ یہ ہے کہ چیزیں رکھنے کے بعد اللہ نے اس کا سلوشن بھی دیا ہوا ہے۔ تو انسان مثال کے طور پر کسی سے کبھی انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو بھی جائے، فکر ہونی چاہیے، ٹینشن ہونی چاہیے کہ اب میرے اوپر جہنم کا عذاب مثال کے طور پر اوکے ہو گیا ہے کہ اب میں نے جہنم کا عذاب بھگتنا ہے۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے کسی نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب دوسری طرف اللہ کی ذات کا پہلو یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس اپنے بارے میں خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اصل میں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ویعفو عن کثیر، اللہ تو وہ ذات ہے جو فری میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی تم اس سے طلب بھی نہیں کرتے ہو، تم اس سے توبہ بھی نہیں کرتے ہو، پھر بھی اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا درگزر کرنے والا ہے کہ اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور کیسے معاف کرتا ہے؟ عن کثیر، بہت سے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ہمیں کوئی زندگی میں مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے یار کہیں میرے گناہ کا نتیجہ تو نہیں ہے، اور اس صورت میں اس کو چند گناہ یاد آتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ کسی کو کوئی مصیبت پہنچی، پھر اگر وہ سمجھدار ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے، وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اس کو ایک دو غلطی یاد آتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں میری اس ایک غلطی کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی ہے۔ بالفرض ہم کتنی غلطیاں ایسی کرتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، اگر ایک ایک غلطی پر اللہ ہمیں پکڑنا شروع کر دے تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوت کی وجہ سے، سورہ نحل میں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوت کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک بھی چیز چلنے والی نہیں رہے گی، پوری زمین تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ہر ایک سے اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمیں خود کو یاد نہیں ہوتے، ہمیں خود کو یاد نہیں ہوتی، یا تو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں یا انجانے میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر اللہ مثال کے طور پر پکڑنے پر آتا تو ہم کہیں کے رہتے نہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو بغیر ہمارے طلب کیے ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ وہ ذات ہے کہ ہم اس سے توبہ نہیں کرتے پھر بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، تو پھر بندہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کہ جب بھی انسان اللہ سے توبہ کرے تو اس کو بھائی یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں اگر زبان سے استغفر اللہ نکالا ہے، وہاں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ یقین تب آئے گا جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو بغیر توبہ طلب کیے ہوا معاف کر رہا ہے، تو توبہ طلب کریں گے کہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ہمیں بے شک معاف کرے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی معاف کرے گا، ہمارے چھوٹے گناہ بھی، ہمارے بڑے گناہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے میرے پاس توبہ لے کر، میں اس کی توبہ قبول کروں، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے گناہوں کو میں معاف کروں، وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، باوجود اس کے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنی کثرت سے جو ہے نا خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، کتنے چھپ چھپ کر ہو، کتنے بڑے بڑے تم گناہ کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ پھر بھی اس انتظار میں ہے کہ بندہ میرے پاس آئے، توبہ کرے، میں اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کروں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، آسمانوں سے اوپر اتارا زمین کی طرف، تو شیطان نے قسم کھائی اللہ کے سامنے، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، شیطان نے قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں ہر انسان کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی۔ یہ کیا شیطان کا دعویٰ ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے! اے اللہ تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں ہر انسان کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔
لیکن اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک یہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا، گمراہ کر تو جتنا کرنا ہے تجھے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو اس سے یعنی بندہ پہچان لینا اس سے کہ اللہ ہے کون۔ اللہ شیطان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تیرا دعویٰ اپنی جگہ ہے، تو کر اپنا کام، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا، تو بندوں کو گمراہ کر، ان کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ملوث کر۔ لیکن اگر بندہ میرے پاس آ گیا مرنے سے پہلے تو مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اگر انسان سے کبھی گناہ ہو بھی جائے کبیرہ، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قل لعبادی الذین اسرفوا، آیت کی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اے اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو فرما دیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے انہوں نے زیادتی کی ہے اپنے اوپر، ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک قصہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ ذکر کیا۔ اس آدمی کا نام تھا کفل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں، اس کی حالت بتائی، شاید ہم میں سے کسی کی ایسی حالت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل۔ اس کی حالت کیا تھی کہ لا یتورع من ذنب الا عملہ، کوئی بھی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا زندگی میں۔ اس جملے کو آپ تھوڑا تولیں، کوئی بھی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا زندگی میں، جو بھی اس کو گناہ موقع ملتا وہ کر گزرتا۔ اور دوسرا، اس اگر جملے کو آپ دیکھیں گے تو مضارع کا صیغہ ہے، عربی میں مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کام بار بار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو گناہ اس نے ایک بار کیا نا، وہ ایک بار نہیں کیا، بلکہ جو بھی گناہ اس نے کیا وہ بار بار زندگی میں کرتا رہا، لیکن کوئی بھی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ لا یتورع من ذنب الا عملہ، ہر گناہ کیا اور بار بار کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کا ہم پر اتنا تو فضل ہے کہ ہم نے سارے گناہ نہیں کیے، ہم نے سارے گناہ نہیں کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے۔ بھلے کس طرح بھی بچائے گا، ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں موقع نہیں ملا گناہ کرنے کا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ لیکن وہ ایسا شخص تھا کہ اس کو موقع بھی ملا، اس نے ہر گناہ کیا، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیا۔ پھر اس کے بعد ایک قصہ یہ ہوا اس کے ساتھ کہ ایک عورت آتی ہے اس کے پاس قرض مانگنے کے لیے، قرض مانگنے کے لیے آتی ہے، لیکن وہ ایک شرط رکھتا ہے اس کے سامنے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قرض دوں گا 60 دینار، اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو۔ وہ عورت انتہائی مجبور تھی، اللہ ایسی مجبوریوں کو جانتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ عورت ویسے بھی صنف نازک ہے، وہ مجبور تھی، اس نے حامی بھر دی، اس نے کہا میں تیار ہوں، بس میری ضرورت پوری ہو جائے۔ وہ جب کفل اس کے قریب پہنچا، جس طرح ایک شخص اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کے قریب پہنچتا ہے، جیسے وہ قریب پہنچا تو عورت کپ کپی اس کے اندر طاری ہو گئی اور رونا شروع ہو گئی وہ عورت۔ اس نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، عورت نے جواب دیا کہ میں نے آج تک زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا۔ اس کفل نے کیا کہا؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ آج تک تم نے یہ گناہ نہیں کیا، اور آج تمہاری اتنی بڑی مجبوری ہے کہ تم مجبوری کی بنا پر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے، تم اللہ سے ڈر رہی ہو تو مجھے تو بالاولیٰ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تم نے تو گناہ کیا بھی نہیں ہے، میں تو گناہ کرتا رہتا ہوں، جاؤ یہ 60 دینار لے کر جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی یہ توبہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے۔ یہ اس نے کہا، اسی رات وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا اس کو کیا بیماری ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا۔ جب اس کے گھر پر لوگ آئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔
صرف اتنی ضرورت ہے کہ بھائی گناہ چھوڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.